اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچے بچیوں، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے ادرک کے فائدے۔ کیونکہ موسم بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، سردی کی آمد ہے، اور اس موسم میں نزلہ، زکام، بخار یہ ابتدائی علامتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ غور کریں۔ نزلہ، زکام اور بخار یہ بیماریاں ہی پیٹ سے ہوتی ہیں۔ جب ہمارا پیٹ صحیح ہوگا تو ہمیں نزلہ نہیں ہوگا، بخار نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت کچھ چیزیں ایسی دی ہیں جو کہ ہزاروں سال سے لوگوں نے ان پہ ریسرچ کر کے ہمیں بتائی ہیں کہ بھائی سردی آ گئی ہے تو یہ کر لو، نزلہ زکام سے بچ جاؤ گے، بخار سے بچ جاؤ گے، ویسے بچ جائیں گے آپ کے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آج میں آپ کو اس کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں، ہر گھر میں ہے، آپ کے کچن میں ہے اور ابھی بھی سستی ہے۔ اس کا نام ہے ادرک۔ ادرک اگر سوکھ جاتی ہے تو اس کو سونٹ کہتے ہیں۔ آپ سردی آ گئی ہے، آپ جو چائے تو آپ پینے کے شوقین ہیں، کوئی اور کاڑھا نہ پئیں لیکن چائے تو آپ پیتے ہی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ رات کو جب آپ چائے پئیں تو اس میں ادرک کے ٹکڑے کاٹ کر ڈالیں، اور پھر آپ وہ چائے پئیں گے تو آپ نزلے سے بچ جائیں گے، کھانسی سے بچ جائیں گے۔ ایسا ہم لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ کون کرے، اس جھنجھٹ میں کون پڑے۔ جائیں گے گولیاں لے آئیں گے، جائیں گے ڈاکٹر صاحب کو پیسے دے آئیں گے، ٹیکہ لگوا لیں گے، چاہے اس کا ریئیکشن کچھ بھی ہو۔ دوائیوں کا ایک طرف اثر اس کو دبانا ہوتا ہے، دوسری طرف اس کو ابھارنا بھی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے ادرک ایسی چیز بتائی ہے جس کے استعمال سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ ادرک کا رس، دیکھیے ادرک تو کھانے میں ہانڈی میں پڑتی ہے، اس کے بغیر ہانڈی کا مزہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو دادیاں نانیاں ادرک ڈالتی تھیں، ڈالتی ہیں اور ابھی بھی پڑتی ہے، وہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، وہ بڑے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے یہ رواج نکالا ادرک ہانڈی میں ڈالنا، ادرک کی چائے پینا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اب سردی میں ادرک کی چائے کا استعمال آپ کریں۔ چائے سے مراد یہ ہے کہ پتی زیادہ نہ ڈالیں، پتی تھوڑی سی ڈالیں، لیکن ادرک اس میں ڈال کر آپ پئیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو تھوڑی سی چھینکیں آ رہی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نزلے کی آمد ہے، تو آپ اس کو ویلکم نہ کریں، اس کو اوائڈ کریں اور اس کے لیے ادرک کا سہارا لے لیں۔ ادرک کا 1 انچ کا ٹکڑا لے کر آپ اس کو ہمیں دستے میں، چٹو بٹے میں کوٹ لیں، اس کا رس نکال لیں، 1 چمچہ اس کا رس لے لیں اور 1 چمچہ شہد ملا کر چاٹ لیں۔ لیکن یہ عمل کھانے کے 1 گھنٹے بعد کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، پانی بھی نہیں پینا ہے 2 گھنٹے تک۔ ایسا کرنے سے آپ نزلے سے بچ جائیں گے۔ نزلے سے بچیں گے
تو کھانسی سے بچیں گے، بخار سے بچیں گے۔ لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ معمولی سی چیز ہے، اس لیے ہم لوگ غور نہیں کرتے اس پہ۔ اگر ہم اس پہ غور کر لیں تو ہم بچ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ادرک بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ ادرک کے استعمال سے گیس نہیں ہوگی۔ ادرک کا استعمال گیس کی رکاوٹ کرتا ہے، اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا ایک کام اور کر لیں، ادرک کے ساتھ تھوڑا سا ادرک کا پیسٹ لے لیں، اس کے ساتھ تھوڑی سی ہلدی ملا لیں، تھوڑا سا شہد ملا لیں، تو آپ کو آنے والی کھانسی ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کا گلا صاف رہے گا، آپ خوش رہیں گے، آپ کی آواز میں گنگناہٹ ہوگی، آپ تندرست رہیں گے۔ اس طرح آپ اپنے مرض کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ ادرک ایسی چیز نہیں ہے جو کہیں نہ ملتی ہو، ہر گھر میں ہے، ہر کچن میں ہے۔ اور ابھی ہمیں مارکیٹ میں ادرک سستی بھی ہے، آپ اسے رکھ بھی سکتے ہیں، اس کی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ اتنے مدت کے بعد خراب ہو جائے گی۔ اگر ادرک مدت کے بعد بدل بھی جائے گی تو وہ سوٹ بن جائے گی، وہ ادرک سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں ہر حالت میں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو تندرست رکھنا چاہیے۔ ادرک کا استعمال ہمیں لازمی کرنا چاہیے، اور خاص طریقے سے اپنے ان بزرگوں کو پلاؤ، ان بزرگوں کو کھلاؤ جن کی عمر زیادہ ہے، ان پہ رحم کھاؤ، ان کو رات کو چائے بنا کے ضرور پلاؤ تاکہ ان کو کھانسی نہ آئے۔ کھانسی آنے سے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں، نہیں چلے جاتے، سانس پھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان سب بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ اپنے بزرگوں کو بھی، اپنے آپ خود بھی، میں ایک اپیل کرتا ہوں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے کہ بیٹے، بہنوں اور ماؤں، آپ اپنے لیے ادرک ضرور استعمال کریں، اپنے بچوں کو کھلائیں، بچے اپنے شوہر کو کھلائیں، اپنے بھائی کو کھلائیں، اپنی ماں کو کھلائیں، اپنے والد کو کھلائیں، اپنی سسر کو کھلائیں، اپنی ساس کو کھلائیں۔ ادرک کا ایک پیسٹ بنا کر اس کا حلوہ بھی تیار ہوتا ہے جو کہ بہت لذیذ ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ چینی نہ ملائیے۔ چینی ہماری نہیں ہے۔ جب سے گورے انگریز ہمارے کانٹیننٹ میں آئے اور قابض ہوئے، ان کے ساتھ چینی آئی ہے۔ ہمارے یہاں تو شکر تھی، ہمارے یہاں تو گڑ ہے، یہ استعمال کیجیے۔ اس کی کھیر بڑی اچھی بنتی ہے، ادرک کی کھیر بڑی اچھی بنتی ہے، ادرک کا حلوہ بہت اچھا بنتا ہے۔ ادرک ہر لحاظ سے اچھی ہے، بری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ معتدل طریقے سے کھائیے۔ زیادتی کسی بھی چیز کی ہے، اگر 2 روٹی آپ کھاتے ہیں، 3 کھا لیں گے تو بد ہضمی ہو جائے گی، آپ کا پیٹ برداشت نہیں کرے گا۔ اسی طرح یہ ہے کہ 1 انچ کے ٹکڑا لے کر آپ ادرک کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی چائے میں، اپنے کھانے میں۔ اگر آپ ایک ٹکڑا چھوٹا سا کاٹ کر منہ میں ڈال کے چبانا شروع کریں تو آپ کے منہ کے جتنے بھی بیماریاں ہیں سب دور ہو جائیں گی، آپ ہمیشہ تندرست رہیں گے۔ اس وقت کے لیے اتنا ہی ہے۔ تندرستی 1000 نعمت ہے، اس چیز کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور اپنے مان لیجئے۔ تندرستی بہت اچھی چیز ہے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تندرستی پر زیادہ زور دیتے تھے کہ تندرست رہو، خوش رہو، ایماندار رہو، توڑو مت کم، اور دیانتداری کرو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمیں کام کرنا چاہیے، یہی ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس وقت کے لیے اتنا ہی ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا بھائی تعالیٰ، اپنے حبیب پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، یا اللہ پاک
اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہماری سب بیماریوں کو دور کر دے، ہمیں بیماریوں سے بچا دے۔ یا اللہ پاک ہمیں ثابت قدم بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم اپنے بزرگوں کی عزت کریں۔ یا اللہ پاک ان کی عزت آبرو میں اضافہ فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری بچیوں کے نصیب اچھے فرما دے۔ یا اللہ پاک ان کو علم کی دولت عطا فرما دے۔ یا بھائی تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں علم کی دولت ہمارے بچوں کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک ان کو ایک ایماندار انسان بنا دے۔ یا اللہ پاک پرہیزگار انسان بنا دے، اسلام کا مبلغ بنا دے، اسلام کے راستے پہ چلنے والا سپہ سالار بنا دے۔ یا بھائی تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو تندرستی عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔